حذیفہ صاحب، میں نے آپ سے ذرا، آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی سوشل میڈیا کے بارے میں، اس پہ آپ سے اہم سوال کرنا ہے، لیکن پہلے اگر آپ ایک کوئک پلیز مختصر جواب اس کا دے سکیں کہ جو حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے مذاکرات کی ریکویسٹ کی ہے، مذاکرات کی دعوت دی ہے، ریکویسٹ نہیں آفر کی ہے، تو پتہ بھی لگ جائے گا کتنے با اختیار ہیں اور کتنے مخلص ہیں. کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں. ایک ہے کہ معلوم لگائیں کہ جمہوریت کا منبع پارلیمان، اس پہ حملہ آور کون ہوا تھا. دوسرا یہ کہ نوٹیفیکیشن کا تو اجرا کروا دیں اپوزیشن لیڈرز کا. یہ کام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے حذیفہ صاحب؟ یہ بڑے مشکل کام بتا دیے یہ حافظ صاحب نے. اس کا ذرا مختصر جواب دیتے پہلے. نہیں، بہت شکریہ جی بدامی صاحب، میں مختصر ہی بتاؤں گا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو میری آواز اگر مجھے نہ آئے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو ہمیں کیسے اچھا نہیں دوبارہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ تیسری دفعہ جو ہے مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور ایک وزیر اعظم اتنا ہی کر سکتا ہے جمہوریت کی مضبوطی، اپوزیشن کے حقوق کی بات کرتے ہوئے کہ اپوزیشن سے بات کی جائے. اور یہ اپوزیشن کے اوپر ہے کہ اپوزیشن سے قبول کرتی ہے نہیں قبول کرتی، کیونکہ ماضی میں بھی وزیر اعظم صاحب نے 2 دفعہ بات کی اور دونوں دفعہ پی ٹی آئی جو ہے بیک آؤٹ کر گئی. اور جہاں تک آپ نے جو عبداللہ صاحب کے مطالبات کی بات کی، کوئی ایسی اس میں مطالبات نہیں ہے، ان دونوں پہ غور ہو سکتا ہے. اپوزیشن لیڈر کی جو تعیناتی ہے اس میں بھی وزیر اعظم صاحب اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، جہاں پر ڈیڈ لاک ہے اسے دور کروا سکتے ہیں. دوسرا جو آپ بسم اللہ کریں نا پھر جو ہے، دوسرا آپ نے کیا کہا ان کا جی، اگر آواز میری واپس ایک تو یہی یاد دیکھیں آڈیو کا دیکھیں، ایک تو وہی انہوں نے کہا نا کہ آپ اپوزیشن لیڈرز نوٹیفائی کروا دیں، اور دوسرا ہے کہ پارلیمان میں جو گرفتاریاں ہوئی تھی جو کچھ لوگ اندر جا کے معلوم کروائیں کہ کون ہے کٹہرے میں لیں. دیکھیں اس پہ تحقیقات بدامی صاحب، مزید بھی اگر کوئی پارلیمانی یہ کمیٹی بنانا چاہیں، حافظ عبداللہ صاحب اس کا حصہ بن جائیں، باقی دوست بن جائیں. اس وقت تحقیقات ہوئی تھی، اس وقت پولیس آئی جی پولیس سے تحقیقات بھی ہوئی تھیں اور رانگ ڈوئرز کے خلاف ایکشن بھی ہوا تھا. لیکن اگر یہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید بھی اس کی انٹیروگیشن ہونی چاہیے تو گورنمنٹ کرانے کو تیار ہے، لیکن کم از کم میز کے اوپر تو بیٹھیں، یہ بات میز پر بیٹھ کر کریں. وزیر اعظم کی جو مذاکرات کی آفر ہے اسے قبول کریں اور اس کے بعد بات کو آگے چلائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہر مسئلے کا حل جو ہے، ایون کہ قتل جب 2 پارٹیز میں ہو جاتا ہے اور 20-20 سال قتل کی دشمنی چلتی ہے، صلح میز پہ بیٹھ کے ہی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں میز پر بیٹھ کر حل ہو سکتی ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان سے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے، پھر اگر دیکھتے ہیں وقت بچا دو کہ حذیفہ، اس پہ تو کافی بات ہو گئی. حذیفہ صاحب، آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایکس فارمر ٹویٹر کو بند کر دیں گے اگر انہوں نے ہماری کچھ چیزوں سے کمپلائنس نہیں کی. اگر پاکستان میں دفتر نہ کھولا تو ہمیں بند کرنا پڑے گا ٹویٹر، ایسا بند کریں گے کہ وی پی این میں بھی نہیں کھلے گا. تو اب بتائیں، ٹویٹر کا دفتر پاکستان میں کھل رہا ہے، ٹویٹر پاکستان میں بند ہو رہا ہے، یہ بتا دیں جاتے جاتے. جی بدامی صاحب، مجھے آپ اس میں اگر ایڈز کو جو ہے اگر آپ آج ٹرمینیٹ کر کے 2-3 منٹ دے دیں تو بڑا اہم معاملہ ہے. آپ کریں بھائی، 1 منٹ میں آپ کنکلوڈ کریں. جی جی بتائیں. ایک تو ہاں آزادی پاکستان میں دیکھیں، آزادی اظہار کے حوالے سے ہم کوئی قدغن نہیں لگانا چاہتے، اور ٹویٹر ایک آزادی اظہار کی ایک شکل ہے. ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹویٹر کا اس پورے ریجن میں کوئی آفس نہیں تھا. اس کے مقابلے میں گوگل کا، میٹا کا، یوٹیوب کا، ٹیلی گراف کا آفیسز جو ہے سنگاپور میں موجود تھے. اور ایون کہ ہماری جتنی بھی کمپلینٹ ہیں، ڈیلی ہم پی ٹی اے میں 300 کے قریب کمپلینٹ ریسیو کرتے ہیں، اور اس میں 70-80% کمپلائنس لیول آ رہا تھا گوگل کی طرف سے، یوٹیوب کی طرف سے، میٹا کی طرف سے. لیکن چونکہ ٹویٹر جو ہے اس پورے ریجن کو جو ہے وہ سروس تو پرووائڈ کر رہا تھا، لیکن آفس کوئی موجود نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پہلے ٹویٹر کو بین کیا تھا، اس کے بعد 9 مئی کے بعد کھولا تو ٹویٹر ہم سے پہلی دفعہ رابطے میں آیا تھا، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کم از کم ہمارے ساتھ رابطہ بحال کریں، اور رابطہ ہونا چاہیے. اب ایک اہم خوشخبری ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے جو میں دے رہا ہوں اس قوم کو، کہ ٹویٹر نے پاکستان کی بار بار درخواست کے کرنے کے جو اثر لیے ہے وہ یہ لیے کہ 1 دسمبر 2025 سے انہوں نے اس ریجن میں اپنا دفتر کھول لیا ہے، جس کا ظاہر اور ممالک بھی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، چونکہ پاکستان نے اپنے ریگولیشنز کے مطابق انہیں ظاہر ہے ٹائٹ کیا، اور انہیں کہا کہ آپ اگر پاکستان سے بزنس لینا چاہتے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں. اور 1 دسمبر 2025 کے بعد سے ٹویٹر نے ہماری 30-40% کمپلائنس بھی سٹارٹ کر دی ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور اگر ظاہر ٹویٹر نے سنگاپور میں اپنا ریجنل آفس بنایا ہے، ریجنل ہیڈ تعینات کی ہیں، کیتھین ہم سے جو ہے رابطے میں بھی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا جو پی ٹی اے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ کورسپونڈنس بھی کر رہے ہیں. ابھی کمپلائنس لیول وہ 70-80% تک نہیں گیا، لیکن یہ 30-40% ہے. اور یہ اہم بات ہے کہ پاکستان ہر محاذ کے اوپر اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. فوری بندش کا خطرہ ٹل گیا.